السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا آپ کے پیارے سے چینل ایم کے اسلامک روشنی میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 24 پڑھیں گے اور وہ یہ ہے ادغام کا قاعدہ۔ ادغام کا قاعدہ کہنے سے مطلب یہ ہے تنوین اور نون ساکن کا ہمیں 4 قاعدہ پڑھنا تھا۔ ہم نے پڑھا اظہار، اخفاء، اقلاب اور آج پڑھنے جا رہے ہیں ادغام۔ ان چاروں قاعدہ کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو پورے قرآن میں آپ کہیں بھی بآسانی ان کو سمجھ سکتے ہیں اور کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فلاں قاعدہ ہوگا، یہاں پہ فلاں قاعدہ ہوگا۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تنوین اور نون ساکن کی تو اس کو آپ ضرور دیکھ لیں، آئی بٹن پہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اظہار ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد اخفاء پڑھا تھا، اس کے بعد اقلاب پڑھا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام۔ اظہار میں 6 حرف تھا، اخفاء میں 15 حرف تھا، 15 6 21، اور اقلاب میں 1 تو 22، اور ادغام میں 6، تو پورے ہمارے ہو گئے 28 حرف، کل 28 حرف ہو گئے۔ اور یہ کیا چیز کے 28 حرف ہوئے؟ تنوین اور نون ساکن کے۔ تنوین اور نون ساکن کے 28 حروف ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں پورا۔ تو چلیے یہاں دیکھیے تختی نمبر 24 میں ادغام یرملون۔ دیکھیے ادغام کا مطلب آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ایک دوسرے میں ملانا، جوڑنا۔ جوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو وہ ادغام یرملون۔ یرملون کا مطلب بھی ابھی ہم سمجھ جائیں گے، آگے جائیں گے تو ابھی تنوین اور نون ساکن کا یہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ 1 پڑھ لیا اظہار، 2 پڑھ لیا اخفاء، تیسرا پڑھا اقلاب، اور چوتھا پڑھیں گے ہم ادغام یرملون چوتھے نمبر پہ۔ تو چلیے اس میں 2 ٹرم ہوگا، نمبر 1 پہ یہاں ہے اور نمبر 2 پہ یہاں ہے۔ بہت آسان سے سمجھ جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بس آپ تھوڑا دھیان سے سمجھیں گے، ہے نا۔ اور اس کو یہ جو لکھا ہوا نا، جتنے بھی قاعدے ہیں، جتنی بھی قاعدے ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جب قرآن شریف پڑھنے آ جائے گا اچھے سے، اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ سب بتا رہے ہیں تو آپ بھول جائیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کو جتنے بھی قاعدے ہیں سب کو یاد کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں ادغام یرملون۔ حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، یعنی ملا کر کے پڑھنے والے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف کتنے کیا ہیں؟ ادغام ہیں، یعنی ادغام یرملون۔ اب اسی کو ملا کر کے بول دیا گیا ہے، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ہم نے بتایا تھا نا، بتا دیں گے آگے کیا ہوگا یرملون۔ دیکھیے یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حرف اس میں آ گیا۔ آپ کو ایک ساتھ یاد رکھنے کے لیے یہ شارٹ میں بتا دیا ہے یرملون، ایک ساتھ۔ اب یا، را، میم، لام، واو، نون بولنے کی ضرورت نہیں، یرملون بولیں، سارا حرف اسی میں آ گیا۔ تو ان کو 6 حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، سمجھیے گا بات کو، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تنوین بولیں گے تو یہ والا معاملہ ہوگا، اور نون ساکن بولیں گے تو یہ آنا چاہیے آپ کے دماغ میں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یعنی ان 6 حرف میں سے لام اور را آئے تو، ان 6 حرف میں سے کون سا؟ ایک لام اور دوسرا کیا؟ را۔ لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں، بات سمجھنی ہے۔ ایک تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، دوسرا کیا؟ ملا کر کے پڑھنا ہے۔ لام اور را آئے گا تو صرف لام اور را کی بات ہو رہی ہے، باقی 6 حرف میں سے 4 حرف کو چھوڑ کر کے دیکھیے یا، را، میم، لام، واو، نون، ہے نا۔ تو اس میں سے ایک یہ نکال دیں گے، ایک یہ نکال دیں گے، را اور لام، ان 2 حرف کی بات ہو رہی ہے بس ابھی۔ یہ 4 حرف کو چھوڑ دے رہے ہیں ہم، صرف 2 حرف کے، را اور لام، یعنی لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کا نام ہوگا ادغام بلا غنہ اور ادغام تام، 2 نام ہے اس کا۔ جیسے آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے آس پڑوس میں کسی بچے کا یا آپ کا ہی نام 2 ہو سکتا ہے نا، ایک دوسرا نام ہوگا، ایک دوسرا، یعنی کہ ایک آدمی کا 2 نام ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے ان کا جو ہے سے 2 نام ہے۔ ایک تو نام ہے ادغام بلا غنہ، بلا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور غنہ کا مطلب غنہ، یعنی بغیر غنہ کے
ادغام تام کا مطلب بھی ہوتا ہے بغیر غننے کے، یعنی آپ یہ نام کہہ لیجئے یا یہ نام کہہ لیجئے، بات وہی ہوگی۔ تو ادغام بلا غنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ادغام تام بھی۔ دیکھیے ہم سب کا مثال آپ کو دیں گے یہاں پہ نون ساکن کا۔ پہلے ہم نون ساکن کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد کون حرف ہے؟ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کون حرف ہے؟ لام۔ ہم نے بتایا نا لام اور را آئے تو نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ من لدنہ، من لدنہ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسی لیے یہاں پہ بولا ہے نا بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، تو میم کو سیدھا لام میں ملانا ہے۔ یہاں بولا ملا کر پڑھیں گے، یہاں بولا ملا کر پڑھیں گے، سیدھا میم کو لام میں ملانا ہے، اور بغیر غنہ کے من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسی لیے من لدنہ۔ اس کے بعد دیکھیے پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے۔ یہاں پہ ہم نے نون ساکن دیا ہے نا، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ را۔ لام اور را کی بات ہوئی تھی تو لام کا ہو گیا۔ را کے بارے میں دیکھتے ہیں، من ربک، من ربک، اگر ہم بولیں گے من ربک تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں بولا ہے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، من ربک، من ربک، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دو زبر پہ آتے ہیں، دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لام ہے۔ لام اور را کی بات ابھی ہو رہی ہے، بس لام اور را کی بات ہو رہی ہے، آپ دھیان رکھیے گا۔ تو تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام ناقص نہیں بلکہ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام دونوں نام میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ رزقا لکم، رزقا لکم۔ ہاں آگے دیکھیے تنوین ہے یہاں، اس کے بعد را ہے، تو تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو کیا کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام دونوں نام میں سے کوئی سا بھی بول سکتے ہیں، وہی ہوگا۔ عیشتن راضیہ نہیں بولنا، عیشتر راضیہ، تا سیدھا را میں ملے گا، ہے نا، تا را زیر تر، تا را زیر تر، عیشتر راضیہ۔ آگے دیکھیے محمد رسول اللہ، دیکھیے محمد دن ہے، دن ہے، دال دو پیش دن تنوین ہے، اس کے بعد را ہے، لام اور را کی بات ہو رہی ہے، کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ یا ادغام تام دونوں نام میں سے کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اگر ہم اس کو بولیں گے محمد رسول اللہ تو غلط ہو جائے گا، اس لیے یہاں بولے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر یا را میم لام واو نون میں سے لام اور را آئے، صرف لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام، یہ دونوں نام اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد سیم چیز وہی ہے، بس سیم چیز وہی ہے، کچھ نہیں بدلنا ہے، حرف بدلے گا اور یہ دونوں چیز بدلے گا بس۔ دیکھیے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تنوین بولیں گے تو یہ چیز آنا چاہیے، اور نون ساکن بولیں گے تو یہ حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، دیکھیے چار حرف آ گیا، یا واو میم نون، دیکھیے چار حرف آ گیا نا، تو یا واو میم نون یعنی یومن میں سے، یومن، دیکھیے یا واو میم نون، آسان طریقے سے یاد رکھنے کے لیے اس کو یومن میں سے کوئی حرف، ان چاروں حرف میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں کیا تھا؟ بغیر غنہ کے پڑھیں گے ملا کر، اور یہاں پر غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کا بھی نام، اس کا بھی دو نام ہے، دیکھیے اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے، ادغام ناقص اور ادغام مع الغنہ۔ چار حرف آئے گا تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ چار حرف یا واو میم نون آ جائے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ دونوں حرف آئے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے نون ساکن کا جو ہے مثال لے لیتا ہے۔ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد کون حرف ہے؟ یا ہے، یہاں بتا نا، یا آ جائے یا واو آ جائے یا میم آ جائے یا نون آ جائے، تو یا نون ساکن کے بعد کون حرف ہے؟ یا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ ملا کر کے پڑھنا ہے، میم یا زبر مئی، میم کو سیدھا یا میں ملانا ہے، میم یا زبر مئی یا زبر یا، مئی یقول ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھنا ہے، مئی یقول۔ اس کے بعد دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیے نون آ گیا، چاروں حرف میں سے کوئی حرف آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کون حرف آئے گا، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد نون آ گیا، پڑھنا ہے ملا کر کے، میم کو سیدھا نون میں ملا، میم نون زیر من، اور پھر نون عین زیر نع، من نعمت، ہے نا، غنہ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آگے دو زبر کے،
दो ज़बर पे देखिए यहाँ पे तनवीन है, इसमें तनवीन यहाँ पे हा के ऊपर है, उसके बाद कौन हर्फ है, वाव है। इसी 4 हर्फ में से कोई हर्फ आएगा। देखिए वाव आ गया, तो पढ़ना है मिला करके इसको भी। हा, देखिए हा वाव 2 ज़बर, हऊँ इलाहं वाहिदा, इलाहं वाहिदन, इस तरीके से। आगे देखिए सिरातम मुस्तकीम, देखिए तनवीन है, तनवीन के यहाँ तनवीन है ना, तो तनवीन के बाद कौन हर्फ है, मीम है। देखिए इसी 4 हर्फ में से आएगा मीम, है ना। तो पढ़ना है तो मीम 2 ज़बर तम, सिरातम मुस्तकीमन, ये इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर 2 ज़ेर हैं, अब 2 ज़ेर इसमें ढूंढ लीजिए अपना। 2 ज़ेर यहाँ पे हैं, 2 ज़ेर, उसके बाद देखिए तनवीन है, यानी इसके 2 ज़ेर को तनवीन बोलेंगे। तनवीन के बाद कौन हर्फ है, वाव, मिला लीजिए, वाव है इसमें, यानी कि इन 4 हर्फ में से है ना, ये 4 हर्फ जो है इनमें से वाव आ गया। क्या पढ़ेंगे, जन्नातिन व उयून, नाक में आवाज़ जाएगी, सब में गुन्ना होगा, चारों, ये 4 हर्फ कहीं भी आ जाए तनवीन और नून साकिन के बाद तो गुन्ना करना है। जन्नातिन व उयूनिन, फिर देखिए जन्नातिन नईमिन, ता नून 2 ज़ेर तिन, ता नून 2 ज़ेर तिन, जन्नातिन नईमिन, गुन्ना करके पढ़ना है। 2 पेश पे आएंगे, देखिए तनवीन के बाद कौन हर्फ है, मीम है, या वाव मीम नून कोई हर्फ आ सकता है ना। तो क्या पढ़ना है, लाम मीम 2 पेश, लुम रसूलुम मिनल्लाहि, बस आसान है बहुत। उसके बाद है खैरुम मिन, देखिए रा 2 पेश, रुन है, उसके बाद क्या है, मीम आ गया, मीम यहाँ है, रा मीम 2 पेश, रुम मिला करके पढ़ना है, गुन्ना करके। जब भी आएंगे ये देखें तो गुन्ना के साथ मिला करके पढ़ेंगे, खैरुम मिन, हो गया। तो तनवीन या नून साकिन के बाद इन 4 हर्फ में से, इस यानी कि इन 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो गुन्ना के साथ मिला करके पढ़ेंगे। इसको इदगामे माल गुन्ना और इदगामे नाकिस कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हुरूफ इदगाम कितना है, 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। अब या रा मीम लाम वाव नून में से 4 हर्फ निकाल दीजिए, बचेगा 2, लाम और रा। लाम और रा अगर आ गया तनवीन या नून साकिन के बाद तो बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे, उसका नाम होगा इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम। उसके बाद तनवीन या नून साकिन के बाद अगर 4 हर्फ जो छोड़े थे, या वाव मीम नून, इन 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर होगा इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस, जो इसकी मिसाल यहाँ पे है, और इदगाम ताम की मिसाल ऊपर में है। ये चीज़ था बहुत आसान तरीके से। इजहार का मतलब हमने आपको बताया था, साफ साफ पढ़ना। इख्फा का मतलब बताया था, छुपा करके पढ़ना। इक़लाब का मतलब बताया था, बदल करके पढ़ना। और इदगाम का मतलब मिला करके पढ़ना। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो आप देखिए। ये थी हमारी आज की आखिरी वीडियो। इसके बाद फिर हम अब आम पारा पे आएंगे इसको मुकम्मल करने के बाद। उसके बाद आप पूरी देख लीजिए और जैसे ही आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, मेरा मोबाइल नंबर रहता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको हर तरीके से मैं कोशिश करूँगा आसानी फराहम कर सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।